تو فرمایا کہ ہم نے دن دے دیا کہ اس میں کماؤ، کھاؤ، پیو، سارے اپنے معاملات ادا کرو، اور جب رات آ جائے تو پھر آرام کر لو، پھر سکون کر لو۔ اس کا مطلب ہے انسان کی زندگی میں جو سکون ہے، جو آرام ہے، اس کی بڑی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اور انسان کی ایک زندگی جو ہوتی ہے نا، شروع سے آخر تک اس میں آرام کی ایک کیفیت رہتی ہے۔ بچہ بھی ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کم از کم اس کو 13 گھنٹے سونا چاہیے، بچے کی جو نیند ہے اتنے گھنٹے پوری ہونی چاہیے، اور جو تکڑا نوجوان ہے کم از کم 8 گھنٹے اس کی نیند پوری ہونی چاہیے، ورنہ 6 گھنٹے لازمی نیند پوری کرے، ورنہ جو مرضی ہے اس کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ نیند یہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ بسا اوقات بندہ بھوکا رہ لے تو بندہ کمزور نہیں ہوتا، لیکن جب نیند نہ پوری ہو تو بندہ بہت جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ یہ جو نیند ہوتی ہے نا، یہ تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، شاید سنا ہوا آپ نے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ یہ انسان کا جو جسم ہے اس کو ریفریش کرنے کے لیے یہ نیند کی بڑی خاص اہمیت ہے، اور ضرور نیند حاصل کرنی چاہیے، اور نیند کے وقت سکون والی جگہ بھی ہونی چاہیے۔ اب اس میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو فرمایا کہ اپنے چراغ بجھا کے سویا کرو۔ فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چوہا آتا ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ وہ چراغ کو آ کے چھیڑتا ہے اور پھر وہ گھر کو آگ لگ جاتی ہے، اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے چراغوں کی وجہ سے گھروں کو آگ لگتی ہے۔ یہ جو حقہ پینے کے شوقین ہوتے ہیں کئی مرتبہ یہ جل جاتے ہیں یا ان کے بستر جل جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ان کو یہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سوئی گیس چلا کے سونے والے جو ہیٹر ہوتا ہے وہ آپ نے مرتے دیکھا ہوگا، تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جلنے والی چیز کو بجھا کے سونا ہے آپ حضرات نے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، تو اس واسطے یہ گیس ہو، یہ سگریٹ ہو، یہ حقہ ہو، یہ باقی لالٹین دیوا ہو، یہ سب بجھا کے سوئیں۔ اور اسی طرح فرمایا یہ جو آپ کے کمرے میں بلب وغیرہ جلتے ہیں نا، یہ بھی بند کر کے سوئیں۔ ہاں کوئی چھوٹی لائٹ لگا لے جس کی ہلکی سی روشنی ہونی چاہیے۔ اگر فل لائٹیں جل رہی ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کے نیند کا وہ کمال آپ کو نہیں حاصل ہوگا جو ہونا چاہیے تھا، اور وہ بھی اندھیرے کے اندر۔ انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر وہ سینسر ہیں کہ جب خاص اندھیرا ہوتا ہے تو اس وقت یہ اپنے سارے سکون کو محسوس کرتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ اس میں ایک خاص اپنی رحمت کی انرجی بھی بھر دیتا ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ ہمیں سونا چاہیے۔ اور پھر سوتے وقت اگر ایسا ہو جائے کہ بندہ نماز پڑھ کے سوئے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی، اور نماز پڑھ کے سوئے اور باوضو سوئے، اور جب سوئے تو منہ قبلہ کی طرف کر کے سوئے، تو یہ انداز آقا کریم علیہ السلام نے مجھے سکھلائے ہیں۔ اگر اس انداز سے سویا جائے تو پھر کبھی امید ہے کہ نیند بھی جلدی آ جاتی ہے، بندہ پریشان بھی نہیں رہتا ہے، اور پھر کاش کے درود پڑھتا سو جائے، آنکھ لگے تو مڑ لگ مدینے والے دے نال جائے، پھر سواد ہو۔ تو ایسی عادتیں اپنانے سے ہو تو سکتی ہیں، بہرحال کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔